گولڈ ہے، اور اس کے بھی جو بھی اثرات ہیں وہ اس کی ہر دوا میں نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں. اس لیے ایک اور سطح سے بھی دواؤں کا مطالعہ ہونا چاہیے. جتنے سالٹس آپ کے زیر استعمال آتے ہیں ان کی اصل دھات پر اگر آپ عبور حاصل کریں، عبور تو ہو ہی نہیں سکتا الا بما شاء، اللہ چاہے جتنا دے دے، ورنہ کسی کو خواص کے علم پر عبور حاصل نہیں ہو سکتا. میں نے محاورتاً کہہ دیا عبور، یعنی جس حد تک ممکن ہو اس کو سمجھیں اور اس پر بشاشت کے ساتھ کنٹرول حاصل کریں. ایک ہے یادداشت، اس میں زور لگا کر یہ میں نے کہیں پڑھا ہے، یہ وہاں تھا یا وہاں تھا، اس طرح سوچ کر استخراج کرنا پڑتا ہے، چیز کو کھود کر باہر لانا پڑتا ہے اور نکالنا پڑتا ہے. اگر اس حالت میں آپ کا دماغ ہے تو چیز یاد بھی آ جائے تو یہ محفوظ نہیں ہے، کیونکہ کچھ عرصے کے بعد یہ اس سطح سے گر کر نیچے ڈوب جائے گی، پھر نکالنا مشکل ہو جائے گا. ایسی چیزوں کو بار بار اتنا پڑھیں اور اس طرح ذہن میں اس کو چکر دیں کہ بغیر کوشش کے از خود وہ آپ کے سامنے ابھرے. مثلا جب میرے سامنے گٹھلیوں کے مریض آتے ہیں تو مجھے کوشش کر کے زور لگا کر دواؤں کو یاد نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ شروع سے ہی چونکہ پتہ ہی ایسی خطرناک چیز ہے، اس پر فوراً ذہن میں صحیح دوائیں آنی چاہیے. ان کو اتنا پڑا ہے وہ ایسا نقش ہو گئی ہیں کہ از خود ابھرتی ہیں، اور اس طرح پھر بھولتی بھی کبھی نہیں، ہمیشہ یاد رہتی ہیں، پوری طرح نقش ہو جاتی ہیں. تو آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دواؤں کے 3 سطحیں ہیں، ان تینوں سطحوں پر رفتہ رفتہ گزر کر عمومی واقفیت بھی ہو جائے گی آپ کو، اور پھر آخری سطح پر پہنچیں لازماً وہاں جا کر چوٹی آئے گی، وہاں آپ کو قرار ملنا چاہیے. 3 سطحیں یہ ہیں: پہلے عمومی واقفیت، دوائی کے مزاج سے واقفیت، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی اس دوا کی کوئی علامت آئے تو آپ یہ پہچان لیں کہ اس دوا کی وہ علامت تھی، بلکہ اس سے ملتی جلتی 20 دوائیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں پریشانی پیدا کریں گی اور آپ نہیں نکال سکتی. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اتنا اس کو پڑھیں کہ آپ کو یہ ضرور پتہ چل جائے کہ یہ علامت باقی دواؤں میں بھی ہے، لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے، باقیوں کی نہیں، کیونکہ اس علامت کے مزاج میں ایک ایسی خاص بات ہے جو باقی دواؤں سے الگ ہے اور اس دوا میں پائی جاتی ہے. یہ ایفرٹ کر کے اگر آپ چاہیں تو آپ کو معلوم ہو سکے. یہ دوسرا درجہ ہے جس پر آ کر آپ کو ابھی ٹھہرنا نہیں ہے، ایک اور چوٹی باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں جب پہنچیں تو پھر بار بار اس کو ذہن میں اس طرح گھمائیں، اپنے چلتے پھرتے امتحان لیا کریں، جس طرح وہ پسٹل شوٹنگ کی پریکٹس سکھانے کے لیے ہدایت دی جاتی ہے کہ ضروری نہیں کہ گولیاں چلائیں ہر دفعہ. عام طور پر جو پسٹل شاٹس کی استاد ہدایت دیتے ہیں، میں نے ایک دفعہ سیکھا تھا کسی سے، تو وہ کہتے ہیں ہر وقت ہاتھوں میں رکھو اس کو، اور یوں کر کے اچانک ادھر اچانک ادھر، اور جہاں نشانہ لیا وہاں ہاتھ ٹھہراؤ اور پھر نیچے آ کر کے دیکھو واقعتاً اس طرف ایم کر رہا تھا کہ نہیں. تو ہومیوپیتھک میں بھی ایمنگ ہے، صحیح نشانے پہ بیٹھیں گے تو کچھ ہوگا، ورنہ خالی فائرنگ ہے. اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ دوا دی ہے لیکن دوا نہیں ہوگی، وہ ایک میٹھا ہی ہوگا صرف. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ایکوریٹ ایمنگ کی پریکٹس ہو، اور وہ میں نے آپ کو طریقہ سکھایا ہے. جن دواؤں سے آپ کو واقفیت ہو گئی ہے ان کے متعلق بار بار ذہن میں الٹا پلٹا کر، جس طرح گائے بھینسیں جگالی کرتی ہیں، ذہنی جگالی کرتی رہا کریں، یا آپ کرتے رہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں، صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی مخاطب ہو رہا ہوں. زیادہ اس موقع پر زیادہ تر خواتین اس لیے مخاطب ہیں کہ وہ بیماریاں جن کی بحث چلی ہے وہ اکثر خواتین میں پائی جاتی ہیں اور بہت اس سے سفر کرتی ہیں، کیونکہ
तौलीद के निज़ाम में सबसे अहम किरदार औरत अदा करती है, इसलिए रहम पर बोझ पड़ते हैं, वहाँ गुठलियाँ बनती हैं और वो फिर क्रोफुला बन जाती हैं, सिली किस्म की अमराज, फिर कैंसर बन जाती हैं।